انور مقصود صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر ترازو کے ساتھ ایک بڑا سا گھنٹا بھی لگا دو، آتے جاتے اس کو بجاؤ، شاید اندر بیٹھے بھگوان کو ہوش آ جائے۔ ایک شو میں انور مقصود صاحب کا سوال تھا، پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ تو معین اختر محروم کا جواب تھا، بھوت اتار کر۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فرشتہ بننے سے بہتر ہے کہ دوران سروس فرونیت چھوڑ دی جائے۔ اگر اذانوں سے فرق نہیں پڑ رہا ہے تو 10 روپے کی چیز 10 میں بیچ کے دیکھو، شاید اللہ کو رحم آ جائے۔ بیوی کو اہلیہ لکھا جاتا ہے، لیکن میاں کو کبھی اہل نہیں لکھا جاتا، کیونکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میاں نا اہل ہے۔ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن امیر کی سکی اور غریب کی سوتیلی ہوتی ہے۔ آئین فقط آزاد اور خود مختار قوموں کے لیے ہوتا ہے، غلاموں کے لیے بندوق، فوج اور مذہب ہوتے ہیں۔ ہم جن کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں، وہ تو ریٹائر ہو کر محفوظ ملکوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد سندھ کا سب سے بڑا حصہ ملک ریاض نے فتح کیا ہے۔ یہاں دشمن سے زیادہ محافظ سے خطرہ ہے، بیماری سے زیادہ طبیب سے خطرہ ہے، مجرم سے زیادہ مصنف سے خطرہ ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ گیٹ پر کھڑے ہوئے چوکیدار کو بھی اس ہی طرح سلام کیا جائے جیسے دفتر کے اندر پہنچ کر باس کو سلام کرتے ہیں۔ آپ جن لوگوں کو ملک کی ترقی نظر نہیں آ رہی وہ بھنگ پئیں، جن لوگوں کو پہلے سے نظر آ رہی ہے انہوں نے پی ہوئی ہے۔ اگر مومن اور کافر سمندر میں اتر جائیں تو صرف وہی بچے گا جس کو تیرنا آتا ہوگا۔ خدا جاہلوں کی طرف داری نہیں کرتا۔ دنیا بھر میں سوال اٹھایا جاتا ہے تو اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، جبکہ وطن عزیز میں سوال کرنے والے کو ڈھونڈا جاتا ہے پھر اٹھایا جاتا ہے۔ مجھے نون لیگ کی حکومت جاتی نظر نہیں آتی۔ مسلمان میں نون، پاکستان میں نون، نیب تو شروع ہی نون سے ہوتا ہے، بے ایمان میں نون، بجلی کے بحران میں نون، تعلیم کے فقدان میں نون۔ کبھی کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا اور اب پاکستان کا آدھا کیپٹل دبئی اور لندن میں ہے۔ سارا خزانہ ملک سے باہر اور وزیر خزانہ تقریباً اندر۔ جیو نیوز دیکھنے سے اچھا ہے بندہ نیشنل جیوگرافک چینل دیکھ لے، وہاں بھی کتے بلے ہی نظر آتے ہیں، لیکن ذرا نسلی۔ سندھ میں تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کو پہلے بھٹو کو مارنا پڑے گا، کیونکہ جب تک وہ زندہ ہے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو اسے تسلیم کر کے پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن یہاں رجیم چینج کرنے والے غلطی پر ڈٹ گئے۔ عوام اجتماعی دعائیں مانگے کہ آٹا اور گیس آسمان سے اتر آئے، کیونکہ اس مسئلے پہ سوچنے یا حل کی تلاش پہ بات کرنا اب جرم ہے۔
اور جو کل مہنگائی کے خلاف تھے اور آج خاموش ہیں، اور جو کل خاموش تھے اور آج چیخ رہے ہیں، یہ سارے ہی رانگ نمبر